بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم آپ کو چند ایسی دعاؤں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا جتنا بڑا سے بڑا کام ہوگا وہ آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ اب بڑے بڑے کاموں میں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کا کون سا بڑا ہے، مگر یاد رکھیں جائز کام ہونا چاہیے۔ کہیں پر رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں مسائل آ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دکان یا بزنس کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، یا کوئی بھی کاروبار ہے وہ نہیں چلتا یا چلتا چلتا بند ہو گیا، کوئی دکان لینی ہے یا مکان لینا ہے، جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے یا قرض بہت چڑھ گیا ہے، مطلب آپ کا کوئی بھی کام ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ آپ کو جو باتیں بتائیں ان پر عمل کریں، آپ کے وہ کام انشاءاللہ بالکل آسانی سے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر تکلیف اور آزمائش، سہولت اور خوشی اللہ پاک کی جانب سے ہیں، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ پاک کی طرف استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہو، اپنے مسائل کا حل اپنے اللہ پاک کے حوالے کر دیجئے۔ بندوں کے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی ادا اللہ پاک بہت پسند ہے، اس لیے قرآن مجید میں بار بار دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعاؤں کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب دعاؤں عبادت کا مغز ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ قائم کر لیا اور وہ باری عرش کا مالک ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔